اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت نمبر 3 الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ ترجمہ: وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آئیے اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام افعال پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اعمال کا حساب ہونا، قیامت کا قائم ہونا، جنت اور جہنم وغیرہ۔ اور ایک اور یہ بھی ہے کہ غیب سے مراد قلب یعنی دل ہے، تو اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ لوگ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، تو اس کے بارے میں چند باتیں یاد رکھیں کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے چھونے، دیکھنے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے معلوم نہ کر سکیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں نماز قائم کرنے سے مراد کہ نماز کے ظاہری اور باطنی تمام حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ نماز ٹھیک وقت پر پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ آپ سماعت فرمائیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور پھر اس طرح نماز پڑھی کہ ان میں کسی طرح کے خیال کو نہ آنے دیا، تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس کا جہنم کے اس دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ اس میں داخل ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد یا زکوٰۃ ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، یا اس سے مراد تمام صدقات نافلہ ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، طلباء اور علماء اور مدارس، مساجد وغیرہ کو دینا۔ نیز فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کیا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اتنا خرچ نہ کیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد پچھتاوا ہو، اور اتنی کنجوسی نہ کی جائے بلکہ اعتدال کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعتدال پسند ہے اور اعتدال کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی تمام ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔
دل